معجزوں میں سے کوئی ایسا معجزہ عطا کیا۔ جس طرح اللہ کے رسول کی شان وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسی طرح اللہ نے یہ جو معجزہ آپ کو عطا کیا یہ بھی باقی پیغمبروں کے معجزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں بلا تفریق تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تمام اولاد آدم کا کیا ہوں گا؟ سردار۔ اور میں ہی وہ شخص ہوں گا کہ جس کو اللہ مقام محمود پر کھڑا کرے گا، جس کو اللہ مقام محمود پر کھڑا کرے گا، اور جس کی امید تمام لوگوں کو ہوگی، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی اس کی کیا ہوگی؟ امید ہو۔ بات سمجھو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 3 آیتیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پورے کلام کا الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر خلاصہ نکالتے ہیں۔ اس خلاصے پر توجہ کرو میرے دوستو، وہ خلاصہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا 3 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ کتنی آیتوں کے اندر؟ 3 آیتوں کے اندر بیان کیا۔ ان 3 آیتوں میں سے کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جس میں ہمارے محبوب کا ذکر نہ ہو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پہلی آیت میں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو خطاب کر کے کہا اے میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہاں پر بھی اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ عطا کا ذکر کس کا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ کا کیا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے میرے پاک پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو کیا، اس کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تیسری آیت کے اندر اللہ نے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرا پاک پیغمبر آپ کا مقام، آپ کا انجام، آپ کا اخیر وہ اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ اور عرفہ بنائے گا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں بھی کلام کیا کس کو؟ جناب محمد الرسول اللہ کا نام لیا، ان سے خطاب کیا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ میرے دوستو پورے قرآن کا جب اللہ نے خلاصہ نکالا، پورے قرآن کا جب اللہ نے لب لباب نکالا، پورے قرآن کا جب مالک کائنات خالق کائنات نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ 3 آیتوں کے اندر ہے، اور ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ خطاب کس کو کر کے کہتے ہیں؟ اپنے پاک پیغمبر کا نام لے کر آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ ہاں میرے دوستو ذرا غور کرنا،
پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ پورے قرآن میں بنیادی طور پر 3 مسئلے اللہ نے بیان کیے. ایک مسئلہ اللہ نے بیان کیا مقام محمد الرسول اللہ، دوسرا اللہ نے جو قرآن کے اندر مسئلہ بیان کیا وہ پیغام محمد الرسول اللہ، اور تیسرا جو اللہ نے اپنی اس مبارک کلام کے اندر مسئلہ بیان کیا وہ انجام محمد الرسول اللہ ہے. یہ تینوں مسئلے اللہ نے اس سورت کے اندر بیان کر دیے. اِنَّا اعطیناک الکوثر، اللہ نے فرمایا اس پہلی آیت میں میرے مالک کائنات نے، ہمارے پالنہار نے، تمام جہانوں کے پالنہار نے مقام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا. فصل لربک وانحر، یہاں پر اللہ نے پیغام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا. ان شانئک ھو الابتر میں اللہ نے انجام محمد الرسول اللہ کو بیان کیا. تو پورا قرآن کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو درمیان کے اندر کھڑا کیا اور پورے قرآن کو آپ کے گرد پھیر دیا. تو پورا قرآن یہ سیرت رسول اللہ بن گیا. اب آپ اگر کوئی سیرت کی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں جس میں آپ یہ چاہتے ہوں کہ اللہ کے رسول کی سیرت میرے سامنے واضح ہو جائے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، آپ نے کس طرح زندگی گزاری، آپ الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک مطالعہ کریں. یہ جتنا قرآن ہے یہ سارا ہی سیرت رسول اللہ. کھولوں گا ان تینوں چیزوں کو کھول کر بیان کروں گا. یہ تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا تعارف کرایا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں آدھی عوام سو رہی ہے کیونکہ گرمی ہے اور اللہ کی شان ہے، اس میں آدمی کو بکثرت نیند بھی آتی ہے اور شیطان بھی بڑا مردود ہے. وہ بھی جب کوئی بندہ دین کی بات سننے لگے نا اس کو لوریاں دینا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے کانوں کے اندر کوئی اچھی بات. بھائی اس کو پتہ ہے کہ اکثریت تو وہ ہے کہ جنہوں نے ایک دن بلکہ ایک مخصوص گھڑی مختص کر رکھی ہے پورے ہفتے میں کہ اس میں ہم نے جانا ہے مسجد میں اور اپنے پورے ہفتے کی گناہوں کی تلافی کر کے واپس آنا ہے. اس نے کہا کہ چلو یہ جو ایک چند گھڑیاں لے کر آئے ہیں نا ان کو ان سے بھی کیا کر دو. بڑا لعنتی ہے. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. میں آپ کو کوئی آپ کی توہین نہیں کر رہا، آپ میرے لیے قابل عزت قابل احترام ہے. میں شیطان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ مردود ہے، وہ آپ سے یہ کروا رہا ہے. آپ نہیں کر رہے. آپ بہت اچھے ہیں، سمجھدار ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان چونکہ اسی ڈیوٹی پر مقرر ہے کہ میں نے کسی کو دین سیکھنے نہیں دینا تو وہ آپ کو لوریاں دیتا ہے. کوشش کرو کہ شیطان کو مسجد میں کم از کم بیٹھ کر اپنے آپ سے دور رکھو. باہر تو ویسے ہی بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. ہاں اسی کے اندر یہی بیان ہو. بارہ اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تاکہ شیطان بھاگ جائے اور کسی کو آ کر لوریاں نہ دے. سنو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. اے میرا پاک پیغمبر ہم نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو کائنات میں نے کسی کو عطا نہیں کیا. آپ سے پہلے میرے بڑے پیغمبر آئے، میرے بڑے جلیل القدر رسول اور نبی آئے، لیکن میرا پیغمبر جو مقام جو میں نے منصب آپ کو عطا کیا ہے، جو بلندیاں اور جو عروج میں نے آپ کو دیا ہے وہ کسی کو عطا نہیں کیا. میرا پاک پیغمبر اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا موازنہ کر لیں، باقی پیغمبروں سے آپ اپنا موازنہ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا
اور جو میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھنا چاہتا ہے، میرے پیغمبر کے مقام کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ موازنہ کر لے، وہ دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیا کیا مقام عطا کیا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا۔ آپ سے پہلے بڑے رسول آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، حضرت نوح نبی اللہ نے 950 سال تک اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ڈنکا بجایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر نبوت کو نہیں لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین نہیں بنایا۔ حضرت شعیب نے، حضرت ہود نے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، حضرت یونس نے، حضرت لوط نے، حضرت عیسیٰ نے اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا، اللہ کی وحدانیت لوگوں کے سامنے بیان کری، اللہ کا تعارف کروایا، لیکن اللہ نے ختم نبوت مالی مہر ان کو بھی عطا نہیں کی۔ جب میرا پاک پیغمبر نمبر آپ کا آتا ہے، جب میں آپ کو مبعوث کرتا ہوں، جب آپ کو میں کائنات کے اندر اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہوں، جب آپ کو وضحا والے چہرے کو میں عرب کی دھرتی پر بھیجتا ہوں، بطحا کی وادی کے اندر بھیجتا ہوں، اس وقت میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس وقت میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں یہ میری دکان کے اندر، میری تجوری کے اندر میرا آخری انمول ہیرا تھا۔ اس سے پہلے نہ کوئی ایسا ہیرا میں نے اپنا کائنات کے اندر بھیجا۔ اب جب یہ آ گیا تو اب یوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ اب میں نے اپنی نبوت والی دکان کو خالی کر دیا۔ اس اپنے پیغمبر کے ساتھ، اس اپنے رسول کے ساتھ جس کو مقام میں نے وہ عطا کیا جو میں نے کسی رسول کو عطا نہیں کیا۔ اب جب یہ میرا پیغمبر آ گیا ہے تو جتنے رسولوں نے تبلیغ کی، جتنے رسولوں نے دین بیان کیا، جتنے رسولوں نے اللہ کا تعارف کروایا، ان کے بعد جب یہ میرا پیغمبر آ گیا تو اب میں اللہ اعلان کر دیتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جتنے بھی میرے پیغمبر آئے میں نے دین کی تعلیم کو جاری رکھا، لیکن جب میرا محمد الرسول اللہ آ گیا اس نے یوں دین بیان کیا، یوں اس انداز کے اندر اللہ کا دین لوگوں کو سنایا کہ میں اللہ نے اعلان کر دیا وہ جو آدم سے دین جاری تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ پر آ کر مکمل ہوتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ سبحان اللہ اچھا نہیں آکھنا، کیونکہ اسنا تو سنی نیکیاں کے اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ نے بندے ہو سبحان اللہ، یہ آپ کے اعمال کے اندر اور آپ کی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے۔ اور جب آپ کسی بڑی شخصیت سیاسی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ اونچی اونچی نعرے لگاتے ہیں اور بازو لمبے کرتے ہیں تاکہ اس کی ہم پر نظر پڑے اور وہ یہ کہے کہ یہ آدمی میری جماعت اور میری پارٹی کے ساتھ مخلص ہے۔ آپ اپنا اخلاص جو اندر کا ہے اور اس کے ساتھ جو لگن اور اس کی جماعت کے ساتھ جو آپ کا جذبہ ہے اس کے اظہار کے لیے آپ اس کی داد کے لیے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، اونچی اونچی تالیاں بجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ان الو نے پٹھے ہونے سارے چور ہیں، سارے اپنی تجوریاں بھرنے والے،
سب اپنے پیٹ پر ہاتھ مارنے والے، کوئی آپ سے اور آپ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ وہ آپ کے لیے انصاف کی آواز بلند کریں، آپ کو آپ کے حقوق ان غاصبوں سے نکال کر کھینچ کر دلائیں، نہ، ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، میں نے پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ ووٹ دیا تھا، اس سے لے کر آج تک نہیں دی، کیونکہ یہ ایک شہادت ہے، یہ نہیں کہ آپ پرچی ڈال کر آ گئے۔ بہرحال یہ بات کہیں اور طرف نکل جائے گی، موضوع لمبا ہے، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے کہ ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک شہادت ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا میں، لیکن آج چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہاں پر بھی آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے جذبات، جو دل ہے، جو دل کے اندر تڑپ ہے، آپ کے اندر اپنے مالک کے لیے، آپ کے اندر اپنے رسول اللہ کے لیے، جتنا آپ اس کا اظہار کریں گے اتنا اللہ آپ کو اس کا کیا دے گا۔ مس فیر نہ کرو، سبحان اللہ صحیح آکھو اور پوری آکھو اور خوش ہو کے آکھو۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اگلی آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرا پاک پیغمبر، آپ کو ہم نے مقام کوثر عطا کیا ہے، آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے، اتنا خیر کثیر آپ کو ہم نے عطا کیا ہے کہ جس کی حد نہ اس دنیا کے اندر ہے اور نہ اخروی میدان کے اندر ہوگی۔ اس خیر کثیر میں نے میرے پاک پیغمبر آپ کو یہ ایک سب سے بڑا خیر کثیر قرآن عطا کیا ہے، خیراً کثیرا، بڑیاں میں نے اس کے اندر بھلائیاں رکھ دی ہیں، اور یہ بڑیاں بھلائیوں والا، بڑی خیر کثیر والا میں نے اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ اس کے لیے اگر میں نے کسی سینے کا انتخاب کیا تو وہ میرے پیغمبر آپ کا سینہ ہے۔ آگے چلیے، بات بڑی لمبی ہو جائے گی، آگے ذکر کرتا ہوں۔ دوسری آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ کو، دوسری آیت کے اندر پیغام محمد الرسول اللہ کو۔ اب آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ کے رسول پوری دھرتی کے اندر کون سا پیغام لے کر آئے اور اپنے دور نبوت میں کس پیغام کا پرچار کیا؟ ایک اکیلے اللہ کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اللہ کے رسول نے یہی مسئلہ بیان کیا، یہی پیغام آپ نے کائنات کے لوگوں کو دیا۔ پہلا جو آپ کا خطاب تھا کہاں پر تھا؟ کہاں پر اللہ کے رسول نے پہلا خطاب کیا؟ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر آپ نے، اللہ کے رسول نے وہاں پر لوگوں کو پہلا خطبہ جو دیا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ تم مان جاؤ، تفلحون، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں کامیابی کی ضمانت دیتا ہوں۔ 23 سالوں کے اندر آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، اس کی وضاحت ذرا سنو۔ اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پاک پیغمبر، فَصَلِّ لِ، دو اللہ نے یہاں پر چیزیں بیان کی، فَصَلِّ آگے کیا ہے؟ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ لِرَبِّكَ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ، لِرَبِّكَ، رب کے لیے،
اور ونحر قربانی دے، کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ اب میرے دوستو ذرا غور کرو، اللہ کے پیغمبر نے کیا مسئلہ بیان کیا اپنی زندگی کے اندر؟ پیغام محمد الرسول اللہ کیا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں عبادت کی۔ آپ اپنی نماز کے اندر تینوں قسموں کو پڑھتے ہیں، تینوں قسمیں اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، تینوں قسمیں آپ حلف اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تینوں میرے وجود سے 3 عبادتوں کا خروج ہوتا ہے، وہ تینوں تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت ہے قولی، زبان کے ساتھ جو عبادت کی جاتی ہے، دوسری عبادت ہے بدنی فعلی، جس کے اندر آپ کا جسم حرکت کرتا ہے، تیسری عبادت جو ہے وہ عبادت مالی ہے، جس میں آپ اللہ کے رستے کے اندر مال خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قسموں کو، عبادت کی ان تینوں قسموں کو اس آیت کے اندر بیان کر کے یہ بات سمجھا دی، او کائنات والو، جو میرے محمد الرسول اللہ کے مقام کو مانتے ہو وہ میرے پیغمبر کے پیغام کو بھی مانو کہ تمہارے وجود سے جو 3 عبادتیں نکلتی ہیں، جن 3 عبادتوں کا خروج ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اے میرا پاک پیغمبر، تو اپنی امت کو یہ بات بتا دے، لوگوں کو یہ بات سمجھا دے، اوے لوگوں، او میرے ماننے والو، ان صلاتی، میرے وجود سے جو بھی عبادت نکلتی ہے وہ کسی پیر کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی فقیر کے لیے نہیں ہو سکتی، کسی بھی برگزیدہ پیغمبر کے لیے نہیں ہو سکتی، اللہ کی کسی مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی، بلکہ میرے وجود سے جو بھی عبادت نکلے گی للہ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ونسکی ومنسکی، ان صلاتی ونسکی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا للہ، ایک اکیلے اللہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ فرمایا رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اوہ بلانی والوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہی ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے پیغمبر کے مقام کو ماننے والوں، میرے پیغمبر کا جو پیغام ہے اس کو بھی مانو کہ جب بھی عبادت کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے۔ فَصَلِّ وَانْحَرْ، اب نماز جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر 2 عبادتیں ہیں، ایک بدنی عبادت، دوسری قولی عبادت۔ اس میں آپ کا بدن بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کی زبان سے اللہ کی ثنا اور اس کی تسبیحات بھی نکلتی ہیں۔ وَانْحَرْ، اور جو قربانی آپ کرتے ہیں اس میں آپ کا مال استعمال ہوتا ہے۔ تو تینوں عبادتیں اللہ نے یہاں پر بیان کر کے پیغمبر کی زندگی کا جو پیغام ہے اس کو مختصر بیان کر دیا۔ وہ سمجھ آئی کو نہیں آئی ہیں؟ پیغام محمد الرسول اللہ 3 عبادتیں، اور تینوں کس کے لیے؟ ایک اکیلے اللہ کے لیے۔ انجام محمد الرسول اللہ انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ وما علینا۔